ہماری برادران ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں کامیاب انسان کون ہے، کامیاب انسان اس کائنات میں کون ہے، اس دنیا میں کامیاب انسان کون ہے۔ لیکن آج ہم کامیاب جس انسان کو سمجھتے ہیں وہ انسان کامیاب ہے یا نہیں ہے، آج اس انسان کو کامیاب سمجھتے ہیں، اس انسان کو لوگ کامیاب کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہو تو اس انسان کو کامیاب کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ لو یہ انسان کامیاب ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے تو اس انسان کو کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہے۔ کسی کے پاس زمین و جائیداد ہو اس انسان کو کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہو تو اس انسان کو کہا جاتا ہے کامیاب ہے۔ کوئی اچھا مکان بنوا لے اس انسان کو کہتے ہیں کامیاب ہے۔ کوئی اچھا بنگلہ بنوا لے اس انسان کو کہتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ کوئی اچھا گھر تیار کر لے اس انسان کو کہتے ہیں کامیاب ہے۔ یعنی حضرات محترم، کسی کے پاس زمین و جائیداد ہے اس انسان کو کہتے ہیں کامیاب ہے۔ کسی کی شہرت پا گئی ہے وہ انسان کہتا ہے کامیاب ہے۔ کسی کی واہی لوگ کرتے ہیں اس انسان کو کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہے۔ کسی کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ جی حضوری کرتے ہیں اس انسان کو لوگ کہتے ہیں کامیاب ہے۔ حضرات محترم، کسی کو بادشاہت کرسی مل گئی ہے اس انسان کو کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہے۔ کسی کو سرپنچ کی کرسی مل گئی ہے اس انسان کو کہا جاتا ہے کامیاب ہے۔ کسی کو وزیر اعظم کا عہدہ مل چکا ہے اس انسان کو کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہے۔ حضرات محترم، کسی کی اچھی نوکری ہے اس انسان کو کہا جاتا ہے کامیاب ہے۔ کسی کی اچھی جاب ہے اس انسان کو کہا جاتا ہے کامیاب ہے۔ لیکن حضرات میں بتانا چاہتا ہوں اس کائنات میں کون انسان کامیاب ہے، اس کائنات میں کون انسان کامیاب ہے جسے ہم کامیاب کہتے ہیں، جسے ہم کامیاب سمجھتے ہیں، وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر دولت کو دیکھ کر کہا جائے کامیاب ہے تو حضرات محترم بتاؤ، فرعون کے پاس بھی دولت تھی، حضرات نمرود کے پاس بھی دولت تھی، شداد کے پاس بھی دولت تھی، حمان کے پاس بھی دولت تھی، کیا یہ کامیاب تھا؟ یہ کامیاب نہیں تھا۔ اس سے پتا چلا کہ دولت ہونا کامیاب نہیں ہے، شہرت پانا یہ کامیاب نہیں ہے۔ پھر کامیاب کون ہے جسے آج ہم کامیاب کہتے ہیں؟ وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ حضرات محترم، کسی کے پاس اگر اچھی گاڑی ہے تو ہم اسے کامیاب کہتے ہیں، کسی کے پاس اچھا گھر ہے اسے ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی نے اچھا گھر بنوا لیے ہیں اسے ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی نے اچھا مکان تیار کروا دیے ہیں اس انسان کو ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے اس انسان کو ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی انسان کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ جی حضوری کرتے ہیں اس انسان کو ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی نے شہرت پالی ہے اس انسان کو ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی کے بارے میں لوگ واہی کرتے ہیں اس انسان کو ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی کے پاس زمین و جائیداد ہے اس انسان کو ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی کو سرپنچ کے عہدے مل چکے ہیں اس انسان کو ہم کامیاب کہتے ہیں۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ آؤ ہم ایسے بادشاہ سے پوچھتے ہیں جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، تمام مالکوں کے مالک ہے، جس کی بات میں سچائی ہے، جس کا قول بھی سچا ہے، جس کا فرمان بھی سچا ہے، وہ بادشاہ ہے جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ میرا رب ہے۔ حضرات محترم، آؤ ہم رب سے پوچھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی سے پوچھا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اس دنیا میں کامیاب کون ہے، کائنات میں کامیاب انسان کون ہے؟ کیا دولت ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے؟ کیا یہ اچھا گھر بنوا لینا یہ کامیابی کی دلیل ہے؟ اچھا مکان بنوا لینا یہ کامیابی کی دلیل ہے؟
زمین و جائیداد ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ حضور بتائیے اگر کسی کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ جی حضوری کرتے ہیں کیا یہ کامیابی کی دلیل ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، آؤ ذرا غور سے سنو، سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ دولت ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، شہرت پانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اچھا گھر بنوا لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اچھا مکان بنوا لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، شہرت پانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ ہزاروں ان کی واہوائی اور جی حضوری کرتے ہیں یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، حضور پھر کامیابی کی نشانی کیا ہے؟ پھر کامیاب کون انسان ہے؟ پھر کامیابی کی پہچان کیا ہے؟ کون کامیاب ہے؟ تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب وہی ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہی کامیاب ہے۔ حضرات محترم، ایمان ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ انسان ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ حضرات محترم، ایک انسان ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، زمین و جائیداد بھی ہے، اچھا مکان بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، اچھا بنگلہ بھی ہے اور اچھی گاڑی بھی ہے، یعنی وہ شہرت بھی پائی ہے، یعنی لوگ جی حضوری بھی کرتے ہیں، آگے پیچھے ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اس کی جی حضوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے چوکھٹ پہ لوگ آنا جانا بھی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، زمین و جائیداد بھی ہے، بادشاہت کی کرسی بھی مل چکی ہے، کیا وہ انسان کامیاب ہے؟ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اور ایک انسان ہے جس کے پاس زمین و جائیداد بھی نہیں ہے، جی حضوری بھی کوئی نہیں کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے پیچھے واہ واہی کرنے والے نہیں ہیں، اس کے بعد کوئی اچھا مکان بھی نہیں ہے، اچھی گاڑی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہی انسان کامیاب ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہی کامیاب ہے۔ حضرات محترم، اس لیے اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، اپنی ایمان کو بچا کر رکھو۔ اگر ایمان تمہارے پاس ہے تو تم کامیاب ہو، دنیا میں تم کامیاب ہو، دنیا میں بھی تمہاری عزت ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی عزت ہے، اور حشر کے میدان میں تمہیں عزت ملے گی، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان ہی کامیابی کی دلیل ہے، ایمان ہی کامیابی کی نشانی ہے، ایمان ہی کامیابی کی پہچان ہے، ایمان ہی کامیابی کی علامت ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو گئے جس کے پاس ایمان ہے، وہ کامیاب ہو گئے جس کے پاس ایمان ہے، وہ فلاح پا چکے جس کے پاس ایمان ہے۔ حضرات محترم، آج ہمیں چاہیے آج ہم کسی سے بھی رشتہ کر لیتے ہیں، کسی سے بھی اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں بتانا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ اگر کسی سے کرتے ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ کسی سے طے کرتے ہو تو دولت دیکھ کر نہیں رشتہ طے کرنا، ان کی شہرت کو دیکھ کر تم رشتہ طے مت کرنا، اس کی نوکری کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، اس کی جاب کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، یعنی اس کے پیسے کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، اس کے گھر اور مکان کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ جی حضوری کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، ورنہ تم پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دولت تو نمرود کے پاس بھی تھی، دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں رہا، وہ مردود ہو کر دنیا سے گیا، وہ خدا کے نزدیک بھی مردود تھا، نبی کے نزدیک بھی مردود تھا، یعنی تمام انبیاء کے نزدیک بھی مردود تھا، اس لیے کہ وہ جو اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے وہ دنیا کے نزدیک بھی، وہ دنیا والوں کے نزدیک بھی مردود ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں تم طے کرتے ہو تو دولت کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، اس کی نوکری کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، اس کی جاب کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، اس کے پیسے کو دیکھ کر رشتہ طے مت کرنا، یعنی یہ دیکھنا کہ لڑکا اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں، لڑکا غوث اعظم والا ہے کہ نہیں، لڑکا خواجہ والا ہے کہ نہیں، یعنی اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے کہ نہیں، اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے کہ نہیں، وہ نبی کے سنت کو مانتا کہ نہیں، میرے آقا کو مانتا کہ نہیں، وہ دین کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے دل میں
आला हजरत की मोहब्बत है तो वही रिश्ता कामयाब है, वही रिश्ता कामयाब है। और जिसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत नहीं है, आला हजरत का प्यार नहीं है, गौसे आजम की मोहब्बत नहीं है, गौसे आजम का प्यार नहीं है, वो रिश्ता करना बेकार है, वो रिश्ता करना बेकार है। उस रिश्ते को तुम उस रिश्ते से हाँ मत करना, उस रिश्ते को तय मत करना, उस रिश्ते से यानी अपनी बेटी को उस रिश्ते के काबिल मत समझना, क्योंकि वो रिश्ता तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हारी बेटी के काबिल नहीं है, तुम्हारी औलाद के काबिल वो रिश्ता नहीं है। इसलिए कि अगर रिश्ता करना चाहते हो तो आला दौलत वालों को देख कर नहीं, आला हजरत वालों को देख कर रिश्ता तय करना, आला हजरत वालों को देख कर रिश्ता तय करना। इसलिए कि मुसलमानों, ये दौलत तुम्हारे साथ नहीं आएगी, ये पैसे तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले हैं, इसलिए कि ये तुम्हारे पास ये नौकरी जाने वाली नहीं है, ये तुम्हारे पास ये रकम जाने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे साथ अगर जाएगी वो नबी की मोहब्बत से ये काम आएगी, वो नबी का प्यार काम आएगा। आला हजरत ने पूरी जिंदगी भर नबी से प्यार किया है, पूरी जिंदगी भर नबी से मोहब्बत की है। इसलिए अपने दिल में आला हजरत की मोहब्बत दिल में बसाओ। अगर तुम्हारे दिल में आला हजरत की मोहब्बत है तो सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। हजरात मोहतरम, अगर इस दुनिया में, अगर इस रोए ज़मीन के ऊपर अगर तुम फ़र्क करना चाहते हो कि अपने कौन है और गैर कौन है, अपने कौन है, पराया कौन है, हम कैसे पहचानेंगे? ये सुन्नी है कि नहीं, हम कैसे पहचानेंगे ये अपने हैं? हजरात मोहतरम, क्योंकि लोग इंसान को देखकर कशमकश में पड़ जाते हैं, ये अपने है या कौन है। उसके चेहरे पे भी दाढ़ी है, वो भी कलमा पढ़ता है, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ता है, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं। आखिर फ़र्क कैसे करें? तो हजरात मोहतरम, हमारे उलमा ने एक फ़र्क के लिए एक अलामत बताई है, एक दलील पेश की है। अगर तुम फ़र्क करना चाहते हो अपना कौन है, पराया कौन है, तो उसके सामने आला हजरत का जिक्र करो। अगर आला हजरत का नाम सुनकर फूल की तरह चेहरा खिल जाए तो समझ लेना ये अपना है, और अगर आला हजरत का नाम सुनकर उसके चेहरे पे 3.5 बज जाए तो समझ लेना ये पराया है, ये नबी का गद्दार है, नबी का वफादार नहीं है। हजरात मोहतरम, यही बताना चाहता हूं, इसलिए कि अपनी बेटी का रिश्ता सोच समझ के करना, दौलत देखकर मत करना, उसकी नौकरी को देखकर मत करना, उसके काम को देखकर मत करना, पैसे को देखकर ये रिश्ता तय मत करना। क्योंकि हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, कामयाब इंसान वही होता है जिसके पास ईमान की दौलत है। हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता है, हर कलमा पढ़ने वाले इंसान को तुम मोमिन नहीं कह सकते हो, क्योंकि मुनाफिक भी कलमा पढ़ता है, आज का मुल्ला भी कलमा पढ़ता है, आज की तबलीगी जमात भी कलमा पढ़ती है, ये 40 दिन का चिल्ला करने वाला इंसान भी कलमा पढ़ता है, लेकिन वो सच्चा मोमिन नहीं होता है। उसके दिल में नबी का प्यार नहीं होता है, नबी की मोहब्बत नहीं होती है। जिसके दिल में नबी का प्यार होगा वो कभी नबी के ऐब को तलाश नहीं करेगा, और जिसके दिल में नबी का प्यार होगा वो हमेशा नबी से मोहब्बत ही करेगा, वो नबी से मोहब्बत ही करेगा। हजरात मोहतरम, इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ, हजरात, कामयाब इंसान वही है जिसके पास ईमान की दौलत है, जिसके पास ईमान की खुशबू है। इसलिए मुसलमानों, आज सबको ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ, हजरात मोहतरम, कामयाब होना ये दौलत की अलामत नहीं है, कामयाब होना ये नौकरी की पहचान नहीं है। कामयाबी की जो दलील है, आप कामयाब जिसे समझते हो वो कामयाब नहीं है। हकीकत में कामयाब वही है जिसके पास कामिल ईमान है, जिसके पास ईमान की दौलत है, जिसके पास ईमान की खुशबू है, वही इंसान कामयाब है, वही इंसान कामयाब है।
اب جو انسان کامیاب ہے دنیا میں بھی وہ اس کو عزت ملتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو عزت ملتی ہے، اور حشر کے میدان میں بھی اس انسان کو عزت ملتی ہے۔ مسلمانوں، اس لیے اپنے دل میں اعلیٰ حضرت کا پیار پیدا کرو، اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایسی محبت سکھائی ہے، ایسا عشق سکھایا ہے کہ جسے اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو یہ پیغام دیا ہے، یہ میسیج دیا ہے، یہ سندیش دیا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، اعلیٰ حضرت سے پیار کرو۔ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کا پیار ہوگا، وہ کبھی نبی کا غدار نہیں ہوگا، نبی کا غدار نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کا پیار ہوگا وہ نبی کا وفادار ہوگا، وہ غوث اعظم کا بھی وفادار ہوگا، وہ خواجہ غریب نواز کا بھی وفادار ہوگا، وہ تمام اولیاء کا وفادار ہوگا۔ حضرات محترم، یہ اعلیٰ حضرت کی محبت ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کی محبت ہے، وہی سچا مومن ہے، وہی نبی کا عاشق ہے، وہی نبی کا وفادار ہے، وہی غوث اعظم کا بھی وفادار ہے، خواجہ غریب نواز کا بھی وفادار ہے، تمام صحابہ کا بھی وفادار ہے، تمام اولیاء کا بھی وفادار ہے۔ حضرات محترم، اس لیے اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، دولت کے پیچھے مت بھاگو، اس کی شہرت کو دیکھ کر مت جاؤ، اس کی نوکری کے پیچھے مت جاؤ، اس کے کام کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ طے مت کرو، ورنہ اگر تم نے اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کے پیسے کو دیکھ کر، اس کی نوکری کو دیکھ کر، اس کے اچھا مکان کو دیکھ کر، اچھا گھر دیکھ کر، اچھی گاڑی کو دیکھ کر، بادشاہت کی کرسی کو دیکھ کر، اس کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ جی حضوری کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کر تم نے اپنے بیٹی کو دے دیا ہے، اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ گستاخ رسول ہے یا وفادار رسول ہے، اس کے دل میں نبی کا پیار ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم نے اس چیز کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی نوکری اور پیسے کو دیکھ کر تمہیں دے دیا، اور اگر وہ گستاخ رسول نکل گیا تو تمہاری بیٹی کے گود میں جو اولاد آئے گی وہ گستاخ رسول ہی پیدا ہوگی، وفادار رسول پیدا نہیں ہوگی۔ اگر تم نے اس کے مکان، اس کی دولت اور اس کی نوکری کو نہیں دیکھا بلکہ تم نے یہ دیکھا ہے یہ نبی کا وفادار ہے کہ نہیں، یہ نبی کا عاشق ہے کہ نہیں، یہ غوث اعظم کا عاشق ہے کہ نہیں، اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کا پیار ہے کہ نہیں، اگر تم نے اس چیز کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے اور وہ سچا عاشق رسول نکل گیا ہے، اور اس انسان سے تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرایا ہے، اب تمہارے بیٹی کی گود میں جو اولاد آئے گی وہ غدار رسول نہیں بلکہ عاشق رسول پیدا ہوگی۔ تمہاری بیٹی کی گود میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ عاشق رسول پیدا ہوگی۔ حضرات محترم، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ طے کرنا، کیونکہ آج کے دور میں ایمان کو لوٹنے والے بہت سارے انسان پیدا ہو چکا ہے، بہت سارے انسان پیدا ہو چکا ہے، ہمارے ایمان پر حملہ کرنے والا، ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے، ہمارے ایمان پر حملہ کرنے والے ایسے انسان پیدا ہوا ہے جو ہم پہچان نہیں پاتے ہیں یہ اپنے ہیں یا غیر ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے ایک پہچان ہمیں دیا ہے، اگر تم پہچاننا چاہتے ہو یہ اپنے ہیں یا کون ہے، اپنے ہے یا غیر ہے، تو اس کے سامنے عاشق رسول اعلیٰ حضرت کا نام لے لو۔ اگر اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اس کے چہرہ پھول کی طرح کھل جائے تو سمجھ لینا یہ اپنا ہے، پھر سینے سے سینے لگا لینا، اور اگر اعلیٰ حضرت کا نام سن کر پھر اس کا چہرہ مرجھا جائے یعنی 3:30 بج جائے تو سمجھ لینا یہ اپنا نہیں ہے بلکہ یہ غدار رسول ہے، یہ غوث اعظم کا بھی غدار ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا بھی گستاخ ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بھی گستاخ ہے۔ پھر اس سے تو یعنی ہاتھ ملانے کی تو دور کی بات ہے، اس سے کلام بھی نہیں کرنا، اس کو سلام بھی نہیں کرنا، پھر اس کے اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کو دیکھنے بھی مت جانا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے اگر جو غدار رسول ہے اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس
کو دیکھنے مت جانا، اور اگر وہ سامنے آئے تو اس کو سلام بھی مت کرنا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کھانا بھی مت کھانا، اس کے ساتھ پانی بھی مت پینا، اس کے ساتھ دوستی بھی مت کرنا۔ یہاں تک بھی حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے بھی نہ پڑھنا، اس کے جنازے بھی نہ حاضر ہونا، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ تم اس کو اپنا امام سمجھنا، کیونکہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو غوث اعظم کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو خواجہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارا وہی ہوتا ہے جو نبی کا ہوتا ہے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرات محترم، اس چیز کو دیکھنا، اس لیے آج کا پیغام میرا یہی ہے۔ آج میں جو آپ کو میسج مجھے دینا تھا، پیغام دینا تھا، کیونکہ آج ہم اپنا جو رشتہ، اپنی بیٹیوں کا رشتہ، بیٹوں کا رشتہ جو ہم کرتے ہیں یہ سوچ سمجھ کر نہیں، اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں یہ کون ہے، اس کے دل میں کس کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضرات محترم، بس دولت اور مکان اور گھر اور گاڑی کو دیکھ کر ہم رشتہ طے کرتے ہیں۔ یہ سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ طے کرنا، تبھی تم کامیاب رہو گے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ دولت ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، مکان ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، اچھا گھر ہونا کامیابی کی دلیل نہیں، یعنی اس کے پیچھے جی حضوری کرنے والے ہزاروں کروڑوں لوگ انسان کرنے والے یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ کامیابی کی دلیل یہی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہی کامیاب ہے جس کے پاس ایمان ہے، وہی کامیاب ہو چکے ہیں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ حضرات محترم، گفتگو کے دوران مجھ سے اگر کسی طرح سے بھی کوئی بولنے میں، حضرات محترم بولنے میں کسی طرح سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔